رزق کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بہت ساری گفتگو کی ہے، صرف 2 پوائنٹ رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں. اور واللہ یہ بات آپ سنیں گے نا تو میں کہتا ہوں آپ صبح شام اللہ کا شکر ادا کریں گے. دیکھیں زندگی یعنی 1 سیکنڈ کے اندر تلٹ پلٹ ہو سکتی ہے. اللہ کا جو رزق کا وعدہ ہے نا، اللہ کا جو رزق ہے اس کا اگر آپ کو میکسیمم میں بتاؤ نا، پرسنٹیج میں آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں. 99% اللہ کا رزق وہ ہے جس کا اس پیسے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. 99% اللہ کا رزق وہ ہے جس کا اس پیسے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں اس دنیا میں پیدا ہوا، اس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس جسم کی کیا قیمت ہوگی آپ ذرا بتائیے. اللہ نے مجھے بیوی دی، اس کی کیا قیمت ہوگی. اللہ نے مجھے اولاد دی، اللہ نے مجھے صحت دی، اللہ نے مجھے سکون دیا، اللہ نے مجھے بے شمار بیماریوں سے بچایا. میں ابھی آفس سے آ رہا تھا، اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں میرا جگر چھلنی ہو جاتا، اس پر شاید میں اگر اپنا گھر پورا بیچ دیتا، تکلیف سے بھی گزرتا، اپنا سارا کاروبار بھی بیچتا، لیکن اللہ نے مجھے کسی حادثے سے بچایا. یہ سب اللہ کا رزق ہے. یہ اللہ کا وہ رزق ہے اگر میں اور آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو یہ ٹریلینز میں ہے. یہ ٹریلینز آف ڈالر کا رزق ہے جو اللہ دیتا ہے. یہ تو بہت چھوٹا سا رزق ہے جس کو میں اور آپ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس $1,00,000 ہے اور میری $2,00,000 تنخواہ ہے اور میرا یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا 1% ہے رزق کا. تو اللہ جو بے شمار چیزوں سے ہمیں بچاتا ہے اس کا سوچ کر میں پچھلے دنوں میری وائف کا وہ ہوا میموگرام 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے، ہر سال کراتی ہیں. تو وہ ڈاکٹر نے مجھے فون کیا، کہنے لگا یار کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں میموگرام کے اندر. تو اب یہ ہے کہ ان کا تو آپ ڈائگنوسٹک میموگرام بھی ہوگا اور الٹرا ساؤنڈ بھی ہوگا. تو کل وہ ہماری بیگم گئیں تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس الٹرا ساؤنڈ کے اندر یہ آ گیا کہ بھائی یہ میلیگننسی ہے اور اب آپ اس راستے پہ آ جائیے، یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گی اور اس کے بعد نمبر 1 اسٹیپ، نمبر 2 اسٹیپ، نمبر 3 اسٹیپ. اگر اللہ مجھے اس چیز سے بچا لیتا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا یہ رزق پہنچانے کا اللہ کا کیا نظام ہے میرے لیے، کہ اگر اللہ مجھے اس سے بچا لیتا ہے تو میں اللہ کا شکر سجدے میں پڑھ کر یعنی وہ کروں کہ جو شاید مجھے $2 ملین ملتے تو بھی میں نہیں کر سکتا تھا اللہ کا شکر. تو اس حوالے سے رزق کے حوالے سے سوچا کریں کبھی. اور دیکھیں رزق کے معاملے میں بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، وہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا. یہ حدیث میں آتا ہے یہ واقعہ. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرا سارا رزق جو ہے نا مجھے ایک ساتھ دے دے. میرا جو بھی رزق ہے نا اللہ سے دعا کرو مجھے ایک ساتھ دے دے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا سارا رزق اس کو دے دے. حضرت موسیٰ چلے گئے آگے، واپس آئے اس علاقے میں زمانے کے بعد. تو پوچھا بھائی وہ یہاں ایک بندہ رہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرا سارا رزق مجھے مل جائے. یہ بنی اسرائیل کی بڑے دلچسپ واقعات ہیں، لیکن اس واقعے میں صحیح ہے غلط ہے کیا نہیں ہے، لیکن پیغام بڑا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہاں ہے وہ بندہ؟ کہنے لگے بھائی وہ بندہ اس کے یہاں تو لائنیں لگی پڑی ہیں، پورا شہر اس کا دسترخوان بنا ہوا ہے، لوگ لوٹا ماری کر رہے ہیں، ادھر وہ کھلا رہا ہے وہ پلا رہا ہے اور پورا شہر اس کا مہمان ہوتا ہے. حضرت موسیٰ گئے تو دیکھا تو وہ بندہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے. حضرت موسیٰ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا. حضرت موسیٰ ارے بھائی تجھے تو اتنا عرصہ پہلے تو نے کہا تھا میرا سارا رزق مجھے مل جائے اور تیرے لیے میں نے دعا کی، اللہ نے تجھے سارا رزق دے دیا، کیا ماجرا کیا ہے یہ؟ کہنے لگا جس دن آپ نے دعا کی تھی نا اور مجھے میرا سارا رزق ملا تھا، اس رزق کا 1 پیسہ میں نے اپنے اوپر خرچ نہیں کیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے اس رزق کا 1 پیسہ اپنے گاؤں کے لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کیا. اور گاؤں کا ہر فرد جو ہے وہ روزانہ میرا مہمان ہوتا ہے. وہ لوگ جو رزق کے دائرے کو اپنے حد تک محدود کرتے ہیں، دیکھیں وہ بالٹی ہے نا، بالٹی کو آپ جتنا بڑا کریں گے اتنا پانی بھر سکتے ہیں آپ اس میں، جتنا چھوٹا رکھیں گے اتنا ہی پانی بھریں گے. اگر میرا فوکس میں ہوں اور میرے بچے ہیں تو بالٹی میں اتنا ہی پانی آئے گا. لیکن اگر میرے رزق کا فوکس یہ ہے کہ نہیں میں لوگوں کی خدمت کروں گا، میں لوگوں کے کام آؤں گا، میں باقی لوگوں کو اپنے دسترخوان کا حصہ بناؤں گا. جو کہا جاتا ہے نا کہ رزق کمزور ہے تو شادی کر لو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو رزق ہے وہ تمہارے رزق میں شامل ہو جائے گا. جتنے لوگ تمہارے دسترخوان میں آئیں گے ان کے رزق کا پائپ جو ہے وہ پائپ تمہارے رزق کے اندر آ کر شامل ہو جائے گا. تو
تو میں اپنے آپ کو بھی بات سمجھاتا ہوں اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے دائروں کو بڑھائیں، اپنی سوچ کے دائرے کو بڑھائیں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے رزق میں وہ اضافہ کرے گا، اور جو رزق کی مختلف صورتیں، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی ہدایت کی صورت میں، کبھی عبادت میں ایک حلاوت کی صورت میں، کبھی مختلف بیماریوں سے اور حادثوں سے آپ کو بچانے کی صورت میں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.